اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نبیل، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ مبارک میں، ماہ ربیع النور شریف میں ایک عظیم سیریز جس کا ٹائٹل ہے مرحبا ربیع الاول۔ یہ ماہ آتا ہے رحمتیں، برکتیں اور ہر طرف روشنیاں کہ نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہر ایک چہرہ مسکرا رہا ہوتا ہے کہ اس ماہ میں آقا علیہ صلاۃ والسلام کی آمد ہوئی، اور اسی کے پیش نظر ہم آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں ایک عظیم سیریز جو کہ علم سے وابستہ ہے، آقا علیہ صلاۃ والسلام کی سیرت سے وابستہ ہے، حضور علیہ صلاۃ والسلام کی کردار اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کے صفات سے وابستہ ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سیریز میں یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ جو شخصیت جن کو ہم الحمدللہ ملک پاکستان کے مختلف چینلز پر دیکھتے ہیں، میڈیا پاکستان کی زینت ہیں، اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں، اور الحمدللہ علمی بیک گراؤنڈ بھی ہے، علمی ادبی شخصیت، میری مراد محترم مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ربیع الاول شریف مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک، اور تمام بہن بھائیوں کو بھی مبارک ہو۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت عطا فرمایا اور اب تشریف لائے۔ ہم آپ ڈاکٹر صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، تمام ہم ناظرین کو بھی اور اس دیکھنے والے کو بھی، تمام کو ہم جو ہے ربیع الاول کی آمد کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کی آمد ہے، رحمتیں برکتوں والا مہینہ ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول آتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کے مقاصد ہیں اس کو منانے کے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر خصوصی گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا، اور بہت ہی مختصر کوشش کروں گا کہ جامع جواب ہو۔ اور قرآن کریم میں جو ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم، کہ بغیر کسی شک و تردد کے، بغیر کسی شبہ کے، بغیر کسی سوال یا نشان کے، اے مومنو تمہاری جانب تو ہم نے اپنا ایسا خوبصورت نور بھیج دیا ہے، اور ایسا چمکتا نور بھیجا ہے کہ جہاں جہاں اس کی روشنی جائے گی اندھیرے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور جب تم کہیں بھی زندگی کے اندر، اور جب تم کبھی کہیں بھی زندگی کے اندر اندھیروں میں ہوگے تو یہ نور تمہیں اندھیروں کو اجالوں میں بدل کر تمہاری زندگیوں کو خوبصورت طریقے سے ایسے مزین کرے گا کہ تمہاری پیشانیوں پر ربیع الاول کی برکت سے نور جھلکنے لگے گا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تو تمہیں یہ ربیع الاول کیا سکھلاتا ہے؟ یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ کیا سکھلاتا ہے؟ حسن اخلاق، حسن تربیت، اولاد سے وفا، بیوی سے وفا، بیٹے سے وفا، اپنے آپ سے وفا، اور سب سے بڑھ کر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حضور سے وفا۔ بالکل، بے شک، کیا کہنا ہے۔ اور سرکار سے وفا ہو گئی تو سمجھیں کہ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ربیع الاول کی اہمیت کیوں ہے تاریخ انسانیت میں۔ ربیع الاول کو میں تاریخ اسلام سے نکل کر تاریخ انسانیت کی بات کر رہا ہوں، جس میں مسلم غیر مسلم سب آتے ہیں۔ یہ وہ عرب ہے جس میں ایک اونٹ، ایک اونٹنی یا ایک بکری پر کئی نسلوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے تھے، یا رسول اللہ کیا میری معافی ہے؟ تو اشارہ کرتا چلوں تو اللہ اکبر، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنا اظہار تاسف بھی کیا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، میں نے کیا 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 زندگی کے اندر۔ تو حضور نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو وہ راستہ دکھلایا جس راستے کی ضرورت تھی۔ تو ربیع الاول اصل میں زندگی کے راستوں کی ترتیب کا نام ہے، اور علم الحقائق میں ربیع الاول قلب کی روشنی کا نام ہے، اور علم تصوف میں ربیع الاول علم الاخلاق کا نام ہے، اور علم کیمیا میں ربیع الاول پورے وجود کی اثر نو ترتیب کا نام ہے۔ کیا کہنا۔ اور علم تاریخ میں ربیع الاول غلامی سے آزادی کی طرف لے جانے کا نام ہے،
اور معاشیات کے حوالے سے بات کریں تو سود کو حرام قرار دے کر میرے نبی کا وہ فرمان کہ جس نے سود کے ذریعے کیا معاملات زندگی اس نے رب کے ساتھ جنگ کی، تو اللہ کے نبی نے وہ معاشرتی انقلاب برپا کیا جو ربیع الاول کا طفیل ہے۔ تو اب آئیے ذرا سے یہ دیکھیں کہ یہ انبیاء کے بھیجے جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ ہر وقت انسان بغاوت میں رہتا ہے، ہر وقت انسان اپنے تنوع میں رہتا ہے، ہر وقت انسان اپنی خواہشات میں رہتا ہے، ہر وقت انسان ارادوں کا پابند ہو کے اسی کا مرید ہو جاتا ہے۔ تو ارادوں کا مرید بنانے کے بجائے رسول نے اپنا مرید بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے جس ذات گرامی کی ہم بات کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشداء الکفار، کفار پر تو بہت سخت نہیں ہے۔ تو سخت کن معنوں میں؟ ذاتیات پر سخت نہیں ہے کہ مکہ فتح ہو رہا ہے، ذاتیات نہیں ہے کہیں بھی، صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں آ رہی، پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، تم جو کہتے ہو وہی ٹھیک ہے۔ اور کہیں بدر ہو، حنین ہو، تبوک ہو، وہاں بھی میرے رسول کی شان یہ ہے کہ اپنی ذات کہیں نہیں آ رہی، لیکن جب او حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح اندر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو مومن کی شان کو بڑھانے کے لیے سیرت النبی ضروری ہے۔ مومن کیسے مومن بنے گا؟ اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ایمان میں روشنی نہ ہو، چمک نہ ہو، اس کے ایمان میں خوشبو نہ ہو۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، اس کا مفہوم بیان کرتا چلوں، جب غلیظ روح کو جسم سے نکالا جاتا ہے، قرآن کریم میں ہے نا، تو غلیظ روح کو نکالا جاتا ہے تو روح ادھر ادھر بھاگتی ہے جسم کے اندر، یہاں تک کہ فرشتے اس کو لپیٹ کر آسمانوں کی طرف چلتے ہیں، تو پہلے آسمان پر پوچھا جاتا ہے یہ کون سی بدروح ہے کہ جس کی بدبو سے پورا آسمان اس کے تعفن سے مہک گیا ہے، عجیب سی کیفیت ہے۔ اور جب کسی مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آسمانوں کے دروازے کھول کر کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیا خوبصورت روح ہے کہ اس کی روح سے جو خوشبو آ رہی ہے اس سے ہمیں راحت مل رہی ہے۔ تو یہ راحت کب ملتی ہے؟ جب نبی سے نسبت ہو جائے، جب نبی سے تعلق ہو جائے، جب نبی سے غلامی ہو جائے صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ، اور جب انسان یہ سمجھ لے کہ اس کا مرنا جینا اللہ کے لیے ہے، اور یہاں اس زمین پر سیرت النبی کے ذریعے اپنی زندگی میں کردار سازی، اپنے اولاد کی کردار سازی کر کے رکوع و سجود کا حق ادا کر کے انسان واپس چلا جائے، تو سمجھیں کہ ربیع الاول کا حق ادا کر دیا، سمجھیں کہ سیرت النبی کے مفاہیم کو سمجھ لیا۔ سیرت النبی سکھلاتی ہے سچ بولنا، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ سیرت النبی کا بنیادی عنصر ہے کہ بڑے کا احترام کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، چھوٹے بڑوں کو تو چھوڑے، جانوروں کا خیال رکھنا، بالکل پڑوسیوں کا خیال رکھنا، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ ضرورت مند اگر آپ کو پکارتا ہے تو حضور کی سیرت یہ ہے کہ حضور لبیک کہا کرتے تھے، اسی سیرت کو اپنانا، اسی سیرت کو زندگی میں لے کر چلنا۔ تو جو آج کا جو سوشل سائنسز میں ایک سوشل ورک کا جو سبجیکٹ ہے جس کو کہتے ہیں اپنی مدد آپ، تو وہ دنیاوی وسائل کے ذریعے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن سیرت النبی روحانی وسائل کے ذریعے دنیاوی مسائل کو بھی اخروی مسائل کو بھی حل کرنے کا نام ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب۔ اور جس طرح ربیع الاول کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی، یقیناً ربیع الاول پہلی بہار، پہلی بہار، حضور آئے ہیں تو ساری بہاریں آئی، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں جامع گفتگو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے، اور امید کرتا ہوں یقیناً آپ نے بھی ربیع الاول کی اہمیت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بخوبی سمجھا ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کامل عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر احمد قادری صاحب کا، آپ تشریف لائے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا خوبصورت پروگرام کو اپنی آواز اور اپنی صلاحیت اپنے علم سے مزین فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ رب کریم قبول فرمائے، اور الحمدللہ یہ ہماری پوری سیریز انشاءاللہ تبارک و تعالی ربیع الاول کے 30 اللہ رب کریم ہمیں 30 دن عطا فرمائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کہ دل دیجیے اپنے میزبان محمد نبیل مقصودی کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔